بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو آسان نہیں ہوتا کہ بالکل 100% صحیح خبر تک پہنچا جائے، کیونکہ دونوں طرف سے دعوے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور نقصانات کے بارے میں بھی جاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خود ایک پارٹی اپنے نقصان کے بارے میں بتائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو 100% پھر درست ہے، کیوں اپنے نقصان کے بارے میں کوئی بتائے گا۔ تو اب امریکہ کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 140 فوجی زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے اس حالیہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نقصانات کا۔ تو شروع میں جس طرح سے ہٹ کیا گیا ہے، جہاں جہاں امریکی فوجی موجود تھے، امریکی اڈے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ شروع میں ہی اتنی بڑی تعداد میں امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات، بی بی سی جیسا ادارہ جو اسرائیل سے رپورٹ کر رہا ہے، ان کے نمائندے وہاں پر ہیں، وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ تل ابیب ایسے ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، دکانیں بند، سکول بند، ہر چیز بند ہے، لوگ خوف کا شکار ہیں اور سنسان ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے خوف سے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بڑا ایڈوانس سسٹم اسرائیل میں ہوتا تھا کہ آپ کو بہت پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ جی ایک میزائل چلا ہے، اس نے ابھی بڑی دیر بعد پہنچنا ہے، تو پہلے ہی ہوتا تھا، الارم بج جاتے تھے اور لوگ بنکرز میں یا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر چلے جاتے تھے۔ لیکن اب پتہ ہی نہیں چل رہا، سائرن بجتے بھی نہیں ہیں اور راکٹ آ کر دھماکہ کر جاتے ہیں، یعنی گرتے ہیں، تباہی پھیلاتے ہیں، اور وہ بھی حزب اللہ کے جو لبنان سے ہے، ایک ملیشیا کہیں، ایک فورس کہیں۔ تو ایران والی بات تو الگ رہ گئی، تو ان کے پاس تو اس طرح کے راکٹس نہیں ہیں کہ جو ایران کے پاس میزائل ہیں۔ تو حزب اللہ تو ایک عسکری، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ونگ کہیں، تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے اب اسرائیل میں بہت زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا سورسز کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، پینٹاگون کہہ رہا ہے، اس کو سب اب خبر میں شامل کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ جی پینٹاگون نے خود کہا 140 زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی جنگ اب طویل نہیں ہوگی، ہم نے کافی کچھ حاصل کر لیا ہے، تو پھر بھی اب یہ کیوں جاری ہے؟ جب پیوٹن کو فون بھی کر دیا تو چکر کیا ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اس کے بعد بھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ایران نے تازہ حملے کیے ہیں، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ابھی تو جو ہم نے حملے کرنے ہیں اب تک نہیں کیے ہوں گے۔ تو پھر ٹرمپ نے کیوں کہا کہ جی جنگ بندی کے قریب ہیں، بس ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں؟ یہ سب پھر کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اب جیسے ہی ٹرمپ نے بات کی تھی تو اب دیکھیے $120 فی بیرل پر تیل تھا، وہ ساتھ ہی 85 پر آ گیا، اتنا نیچے گر گیا ہے۔ تو ایک سٹیٹمنٹ سے اب یہ دیکھیں نا کیا کھیل کھیلا جاتا ہے ڈالرز کے چکر میں کہ بھئی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، میں ایک سٹیٹمنٹ دوں گا اس نیچے آ جائے گا۔ مگر پھر بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جنگ اپنے اختتام کی طرف ہے، نظر یہی آ رہا ہے۔ جنگ میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو پھر جوابی کارروائی پھر شروع ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں اس طرف نظر آ رہی ہیں کیونکہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ امریکی ایڈوائزر ٹرمپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جی اب نکلنے کی کریں اس جنگ سے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت بھی لوگ ہمارے خلاف اتنے زیادہ ہو جائے، کیونکہ یہاں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور ہم اس سے نکل ہی نہ پائیں۔ اب اسرائیل یہ نہیں چاہتا، وہاں پر یہ خدشہ ہے کہ جی ایران کی اگر ہم نے صلاحیت ختم نہ کی، حتیٰ کہ حزب اللہ کی صلاحیت ختم نہ کی، تو یہ تو دوبارہ اٹیک ہو سکتے ہیں، تو ہمیں پھر حاصل کیا ہوگا؟ وہ بھی جنگ کو طویل کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کے ایڈوائزر بھی ان کو یہ بتا رہے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور اب ٹرمپ کے بیانات بھی بدلتے رہتے ہیں، پھر اعتبار بھی کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن جو سینٹیمنٹ ہے، کاروباری سینٹیمنٹ کہیں، بڑے بڑے انویسٹرز کا، ان کے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں، انہی کے دوست ہوتے ہیں جن کو فنڈ کرنا ہوتا ہے، بھئی کیا چل رہا ہے ہمیں بتا دو۔ تو وہاں سے بھی اوورال نظر آ رہا ہے کہ جنگ کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اوپر سے یہ ہوا ہے کہ پاسدار انقلاب نے کہا ہے ابنائے ہرمز، وہی تھوڑا سا علاقہ کو 30 میل کا سمندر کی چھوٹی سی پٹی گزرگاہ، وہاں پر انہوں نے سمندر میں مائنز بچھانے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک ہوگا، کیونکہ جتنی بھی شپس گزرتی ہیں وہ انشورنس کے ساتھ گزرتی ہیں، کوئی بھی شپ انشورنس کے بغیر نہیں گزرتی، اس کی قیمت اتنی اوپر چلی جائے گی، وہ انشور نہیں کریں گے کہ کسی بھی شپ کو کچھ ہو گیا ہمیں اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے، تو لہٰذا وہ اتنی قیمت اوپر چلی جائے گی کہ سامان منگوانے کا فائدہ کوئی نہیں رہے گا اور کوئی بھی انشور نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا خوف کی وجہ سے۔ تو یہ کہنا کہ جی امریکہ اس کو بالکل کنٹرول کر لے گا، وہ بھی اتنا آسان نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے ہرمز میں بھیجیں، اور ان پاسدار انقلاب والے کہہ رہے ہیں جی آئیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی شپس یہاں پر آئیں کہ لوگوں کو سیف پیسج ملے گا، کیونکہ بے شک امریکہ نے بڑے حملے کیے ہوں گے، بڑی بڑی شپس کو تباہ کیا ہوگا، بڑا نقصان پہنچایا گا ایران کو، لیکن چھوٹی چھوٹی کشتیاں موجود ہیں جو اس طرح کے حملے کر سکتی ہیں، یعنی ایک طرح کا خود کش حملہ کہ جا کے ٹکرا جائیں گے، اس میں بندہ کوئی بھی نہیں ہے، ریموٹ سے چل رہی ہیں وہ کشتیاں، پھر یہ سرنگیں بچھانا سمندر میں، یہ بڑا خوفناک ہے۔ تو یہ حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ان سب میں ایرانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی نتن یاہو کہاں ہے،
اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بہت پھیل چکی ہے. جو اوتھینٹک لوگ ہیں, جو خبریں دینے والے ہیں, ان پر نظر رکھتے ہیں. نیتن یاہو ہلاک ہو چکے. نیتن یاہو, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نظر ہی نہیں آ رہے کہاں ہیں. پھر یہ خبریں آ رہی ہیں جو ان کی تو میٹنگز تھیں, کچھ یورپینس سے تھیں, کوئی امریکن سے تھیں, وہ سامنے نہیں آ رہے. کس حال میں زخمی ہو گئے, کیا ہے, کیوں نہیں سامنے آ رہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جان کا خطرہ ہو کہ سامنے آئیں گے تو ٹارگٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے, لیکن ایرانی میڈیا کلیم کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ جی نیتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں. تو کیونکہ ایسی صورتحال میں بچایا بھی جاتا ہے, چھپایا بھی جاتا ہے. اب آپ ٹرمپ کی بات دیکھیے, وہ کس طرح بیانات بدل رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, وہ پھر بدلتے رہے. اب انہوں نے جنگ بندی کا اشارہ دے کر پھر ساتھ ہی کہا نہیں ابھی ہم نے بڑا حملہ کرنا ہے, کافی اچیو کر لیا لیکن ابھی کچھ کرنا باقی ہے. یعنی وہ ایک ونڈو بھی اوپن رکھیں. تو اب چکر سارا ڈالرز کا ہے, چکر سارا تجارت کا ہے. وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور میں نے بتایا کہ ایران کی طرف سے حملوں کا یہ کہا جائے جی مکمل طور پر کنٹرول کر لیے گئے, وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے اب یہ خبریں آنا مختلف چینلز کی طرف سے کہ جی یہ تو بڑا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, کب تک آپ برداشت کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ صرف پہلے 2 دنوں میں 5.6 ارب ڈالر, صرف 2 دن میں 5.6 ارب ڈالر کا اسلحہ امریکہ نے استعمال کیا. کتنا زیادہ, کتنی بمباری ہوئی ہوگی, کیا کچھ استعمال ہوا ہوگا, اور یہ بڑھ رہا ہے. پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران تو لمبی جنگیں لڑ چکا ہے, 8 سال عراق کے ساتھ جنگ ہوئی, اور جو اب سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی, وہ بھی اس جنگ میں براہ راست نہیں لیکن ویسے شرکت کر چکے ہیں, یہ خبریں ہیں. تو ان کا تو اس طرح کا تجربہ ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ جی لمبا بھی ہم لڑائی کو چلا لیں گے. پھر ہوا یہ کہ ایران نے شروع میں, ظاہر ہے پہلے سے ان کو اندازہ تھا کہ ہم پر حملہ ہوگا, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, تو انہوں نے پلاننگ اس طرح سے کی ہوئی تھی. انہوں نے امریکہ کے کان آنکھیں وہ ختم کر دیے. یعنی ان کا جو لیٹسٹ دنیا کا سسٹم تھا ان کے پاس, جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ٹریک کر لیتے, پتہ لگ جاتا تھا کہاں سے میزائل آ رہا ہے, کیسے کس جگہ سے آ رہا ہے, وہاں پر پھر اس کو بھی تباہ کرنا اور میزائل کو بھی ناکارہ بنانا, یہ سب کچھ کر لیتے تھے. تو یہ جو ریڈار سسٹم تھے, جس میں تھرڈ سسٹم بڑا کہا جاتا ہے اہم ترین تھا, انہوں نے جہاں جہاں سسٹم تھے ایران نے ان کو نشانہ بنایا اور وہ سسٹم ختم کیا, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا BBC رپورٹ کر رہا ہے جی اب تو یہاں پر اٹیک رک نہیں رہے, سنسانی چھا گئی اسرائیل میں, لوگ پریشان ہیں. تو $300 ملین یعنی $30 کروڑ کا تو ایک سسٹم تھا جو اڑایا ہے, اور جو بڑا لیٹسٹ تھا, اور یہ جارڈن کی بیس پہ تھا. اسی طرح آپ دیکھیے قطر میں, متحدہ عرب امارات میں, سعودی عرب, کویت, بحرین, جہاں جہاں یہ ریڈار کے سسٹم سے ان کو اٹیک کیا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا $1 بلین کا تو قطر میں جو لیٹسٹ تھا وہ بھی اڑا دیا. تو اس سے آپ دیکھیے کس طرح سے وہ اس کو آگے لے کر گئے ہیں. اب وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ از ایڈوائز ٹو پٹ این اینڈ ٹو دا وار اگینسٹ ایران, اگنور دا بریو فیسز اینڈ چیسٹ بیٹنگ, دے نو دس وار از ہیڈڈ فار ڈیزاسٹر. تو یہ نظر آ رہا ہے, ان کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا. پھر ایران نے اسرائیل پر نئے میزائل داغ دیے, BBC رپورٹ کر رہا ہے, اور اس کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ آپ دیکھیے نا کہ نیکسٹ فیز میں ایک جنگ جا رہی ہے. لیکن اگر میرا آپ تجزیہ لیں تو یہ وہی بات کہ بڑا حملہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب جب سوچ لیا گیا اختتام کا, تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اب پوٹن سے جب بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس کے بعد یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اب پوٹن بیچ میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ ایران کی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو اب کس طرح سے سنبھالنا ہے, ایگزٹ کیا کرنا ہے. کیونکہ جب امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ابھی ہم نے حملے کرنے ہیں, کہ جی اب یہ دن امریکہ کی طرف سے ان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ کہہ رہے ہیں پریس کے سامنے آ کر کہ ہم نے ابھی تو بڑے ترین حملے کرنے ہیں, جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ ہم نے کرنا ہے, ابھی دیکھیے گا یہ دن سب سے شدید ہوگا. تو اس کے جواب میں ایران کی طرف سے بھی جواب آ رہا ہے. ایرانی official says not seeking ceasefire as fresh missile attack target Israel's Haifa. تو ایرانی official کہہ رہے ہیں جی ہم بھی کوئی سیز فائر کی طرف نہیں جا رہی ہے, ٹریبیون یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر وائٹ ہاؤس سیز US موونگ ٹو ڈسمینٹل ایرانس میزائل پروڈکشن, کہ جی میزائل پروڈکشن جو ہو رہی ہے ہم نے اب اس کو ختم کرنا ہے, یہ ہمارا ایک وار ہوگا, اس کے بعد ہم وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے کہ جی ہم نے ان کے میزائل پروڈکشن ہی ختم کر دیا, لہٰذا اور ہمیں کیا چاہیے تھا, اب ہمیں خطرہ نہیں رہا, اور علاقہ محفوظ ہو گیا, ہمارے عرب دوست ممالک جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہیں, اسرائیل محفوظ ہو گیا ہے سب سے بڑھ کر, تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن تہران بھی کہہ رہا ہے جی ناٹ سیکنگ سیز فائر, ہمیں بھی سیز فائر کی نہیں, جنگ بندی کی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ابھی بھی ایسے نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر اصل چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر کی گیم ہے. تو ٹرمپ کبھی ادھر کی بات کریں ادھر کی بات کریں وہ الگ ہے. پھر اس میں نیتن یاہو کا جو معاملہ ہے, سوشل میڈیا ایرانی میڈیا جو کلیم کر رہا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو لیٹسٹ اس وقت یہ اپڈیٹس ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اندر کی خبریں کچھ پہنچ رہی ہیں, تبھی آپ دیکھیے کہ چیزیں کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.